حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ قریب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے لیے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، اور دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آمین فرمایا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو گئے تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ایک نئی چیز دیکھی کہ ہمیں کوئی اور دعا کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آپ آمین آمین فرما رہے تھے کہ جس طرح کسی کی دعا پر آمین کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نظر آئے، تو جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو فرمایا کہ میں نے کہا آمین، اور جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام مبارک سنے اور پھر درود نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین، اور فرمایا کہ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو بوڑھے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے۔ تو فرمایا کہ میں نے کہا آمین۔ تو اس حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین بد دعاؤں پر آمین فرمایا کہ جو بد دعائیں کرنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار کو بھیجا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ جب تمام فرشتوں کے سردار کو اللہ تعالیٰ نے خود بددعا کے لیے بھیجا اور تمام نبیوں کے سردار کو اللہ تعالیٰ خود بلوا رہے ہیں کہ آپ اس پر آمین آمین کہتے جاؤ، اور پھر جگہ بھی مسجد نبوی ہے اور پھر خطبے کا وقت ہے، منبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ رہے ہیں، جو کہ دعا کی قبولیت کے کافی ساری باتیں جمع ہیں، تو اس دعا کی یا بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایک تو چاہیے کہ رمضان کا مہینہ تقریباً گزر چکا، کچھ 3-4 ایام باقی ہیں، تو ایک تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو رمضان کے آخری دن ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے دن ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا جائے کہ اس نے روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی لازم ہے۔ آدمی بالکل ہی کہے شکر کی طرف آدمی بالکل ہی نہ آئے تو یہ بھی بہت بڑے عیب کی بات ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں رمضان میں کہ رمضان میں اٹھنے جاگنے کے اوقات نہیں بدلے، جن کے رمضان میں کھانے پینے کے اوقات نہیں بدلے، جن کے کام کاج کے اوقات نہیں بدلے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی ہے کہ ہمارے اٹھنے جاگنے کے اوقات بدل گئے، کھانے پینے کے اوقات بدل گئے، تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، احسان ہے، اس کا کرم ہے، تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو جب اس کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جب اس نے یہ اتنی توفیق دے دی تو پھر وہ قبول بھی فرما لے گا۔ تو ایک تو یہ آخری دنوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اور پھر شکر کے ساتھ ڈرا بھی جائے، استغفار بھی کی جائے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور ہماری بخشش نہ ہو۔ اس لیے کہ رمضان کے اندر تو ایک ایک عمل جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ تم کسی کو سحری کروا دو تو یہ بخشش کا ذریعہ ہے، تم کسی کو روزہ افطار کروا دو یہ بخشش کا ذریعہ ہے، تم تراویح پڑھو بخشش کا ذریعہ ہے، روزہ رکھو بخشش کا ذریعہ ہے، تم اعتکاف کر لو یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو کتنے بخشش کے موقع اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے
پھر نیک اعمال سے جو وسوسے ڈالنے والا روکنے والا شیطان تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قید کر لیا تاکہ میرے بندوں کو نیک اعمال کے اندر لگے رہنے میں آسانی رہے۔ تو جب ہر طرف سے نیکیوں کا ماحول اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اور پھر تھوڑے عمل پر اجر و ثواب بھی بہت زیادہ بڑھا دیا، تو پھر بھی آدمی اس مہینے کے اندر نیک اعمال سے غافل رہے تو پھر اس کی اپنی ہی بدبختی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا کہ ہاں، جو رمضان جیسا مہینہ پا کر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا، جو بخشش حاصل نہیں کر رہا، کہ جس مہینے کے اندر بخشش حاصل کرنے کے لیے بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، تو فرمایا کہ آمین کہ وہ واقعتاً ہلاک ہو جانا چاہیے۔ اور جو دوسری بات ارشاد فرمائی کہ رمضان کے آخری ایام میں ہمیں ایک تو یہ نیت اور پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ یا اللہ، ہم سے اگر کوئی تراویحیں چھوٹ گئی ہیں تو اب ان تراویحوں کی تو قضا نہیں ہے، جو تراویحیں ہم سے رہ گئیں ہم توبہ اور استغفار کرتے ہیں، سچے دل سے معافی مانگتے ہیں، اور یا اللہ ہم آپ سے یہ پختہ عہد کرتے ہیں کہ جو دن باقی ہیں ان دنوں میں ہم تراویحیں پڑھیں گے، اور آئندہ جب بھی ہماری زندگی میں ہم رمضان آئے گا ہم ایک تراویح بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اگر ہم سچے دل سے یہ عزم کر لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں معذرت ہے، شرمندگی ہے، اور اگر ہم جو باقی ایام باقی ہیں اگر ان دنوں میں بھی ہم تراویح وغیرہ کا اہتمام نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود ہی غافل بنے ہوئے ہیں، تو یہ بڑی فکر مندی والی بات ہے۔ اور پھر رمضان کی دوسری جو خاص عبادت وہ روزہ ہے، تو اس کے بارے میں یہ نیت کی جائے کہ اگر روزے کچھ چھوٹے ہیں تو آدمی یہی نیت کرے کہ یا اللہ، جو روزے باقی رہ گئے 3 ہوں 4 ہوں جتنے بھی ہوں میں وہ روزے ضرور رکھوں گا، اور جو روزے چھوٹ چکے ہیں تو عید کے بعد میں ان روزوں کی قضا کروں گا، اس لیے کہ ان روزوں کی قضا کرنا آدمی کے ذمہ لازم ہے۔ روزوں کی قضا جب تک کہ آدمی روزے قضا نہیں کرے گا اس وقت تک اس کے سر پر یہ بوجھ رہے گا، تو آدمی یہ نیت کرے کہ میں عید کے بعد ان روزوں کی میں قضا کروں گا، اور آئندہ جب بھی رمضان میری زندگی کے اندر آئے گا تو میں سارے روزے بھی رکھوں گا، تراویح بھی پڑھوں گا، گناہوں سے بھی بچوں گا، فرائض واجبات نماز وغیرہ کا اہتمام کروں گا۔ تو پھر امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ وہ ہماری طرف متوجہ ہوگی کہ میرے بندے واقعتاً بخشش چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں رمضان کے آخری دنوں کے اندر ان چیزوں کی فکر کرنی چاہیے، اور جو باقی 2 باتیں ارشاد فرمائیں درود شریف والی اور ماں باپ کے حوالے سے، وہ پھر انشاءاللہ آئندہ ذکر دیں گے، ورنہ پھر گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق